اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی احکام تخلی میں مکروہات کے بارے میں۔ ہم نے بعض چیزیں بیان کی اس میں اور بعض کو آج بیان کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں ہم نے اس میں بیان کی، کہاں پر مثلا کرنا مکروہ ہے، کس طرح کیا، سب وہ ہم نے بتایا کہ مکروہات تخلی یعنی احکام بیت الخلاء کے بارے میں کیا مکروہات ہیں، یا انسان پیشاب پخانہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے مکروہات کیا ہیں۔ تو بعض کو ہم نے بتایا تھا اور اب یہاں پر پہنچے ہیں والفنا، یعنی صحن میں گھروں کے آگے، گھروں کے اطراف میں لیٹرین کرنا، پیشاب پخانہ کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ ایسی جگہوں پر کرنا کہ جہاں پر لوگ برا بھلا کہیں، جہاں پر لوگ آتے ہوں، رکتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، اور پھر وہ آپ صحیح ایسی جگہوں پر کہ جہاں لوگ آتے ہوں، رکتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، ایسی جگہوں پر پیشاب پخانہ کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ یا مثلا راستوں میں کرنا، یا گھروں کے دروازوں پہ کرنا، یا پھلدار درختوں کے نیچے کرنا۔ اب پھلدار درخت کیا وہ اس وقت پھل آیا وہ اس وقت کرنا مکروہ ہے، یا ایسا درخت جس پہ پھل آتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس پہ پھل آتا ہے بلو فی الحال پھل نہیں بھی ہے، صحیح ہے۔ یا ان جگہوں پر کرنا مثلا جہاں تک پھل پہنچ جاتے ہوں، گر جاتے ہوں اس کے مثلا، صحیح ہے مثلا۔ تو یا مثلا جہاں لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے ہوں ان جگہوں پر کرنا، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہو، ان جگہوں پر کرنا کیا ہے، سب یہ مکروہ ہے۔ یا مثلا حجرہ یعنی جانوروں کے بلوں میں، جو جانوروں کے بل ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، ان پر کرنا مکروہ ہے۔ یا جہیرہ صحیح، یعنی کہاں کہاں مکروہ ہے، جو ہم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، یعنی ہماری گفتگو مکروہات میں چل رہی تھی کہ جہاں مکروہ ہے پیشاب پخانہ کرنا، بہت سی چیزیں ہم نے اس میں بیان کی اور بعض چیزوں کو ہم آج بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پر پہنچے تھے فنا، یعنی گھروں کے اطراف میں ارد گرد کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ یا ایسی جگہوں پر مکروہ ہے کہ جہاں پر لوگوں آنا جانا ہوتا ہو، لوگ جمع ہوتے ہوں، وہاں پر مکروہ ہے۔ یا راستوں میں کرنا مکروہ ہے۔ گھروں کے دروازوں پر اس کام کو انجام دینا مکروہ ہے۔ یا ایسے درخت کے نیچے کرنا کہ جو پھلدار ہو، مکروہ ہے۔ اب یہ چیز کہ مثلا اس وقت اس پر پھل آئے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت کیا حکم ہے، یہ ابھی انشاءاللہ شرح میں بتائیں گے ابھی۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا پھلدار درختوں کے نیچے کرنا اس وقت مکروہ ہے جب ان پر پھل ہو، یا یہ کہ اس کی شان یہ ہو کہ وہ پھلدار ہو۔ مثلا آم کا موسم نہیں ہے اس وقت، لیکن آم کے درخت کے نیچے کرنا صحیح، یا سیب کا موسم نہیں ہے، سیب کے درخت کے نیچے کرنا مکروہ ہے، چاہے اس پر پھل نہ بھی ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر کرنا جہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہو، لوگ آتے جاتے ہوں، ایک تو یہ جمع ہوتے ہوں، ایک لوگ آنا جانا رہتا ہے وہاں لوگوں کا، صحیح مکروہ ہے۔ یا گھروں کے دروازوں پہ کرنا مکروہ ہے، صحیح۔ یا جانوروں کے گھروں پہ کرنا مکروہ ہے، حشرات کے جو گھر ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، ان پر کرنا مکروہ ہے۔ بھلے کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں یعنی پیشاب پخانہ کرتے ہوئے مسواک کرنا، آج کے دور میں برش کرنا، یا مسواک کرنا لکڑی سے جو کرتے ہیں نا، نیم کی لکڑی سے مثلا مسواک کر، داتون جسے بولتے ہیں، وہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ منہ میں بدبو ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی انسان پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بیت الخلاء میں مسواک کرتا ہے تو اس سے انسان کے منہ میں بدبو ہو سکتی ہے۔ اور پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بولنا مکروہ ہے، کھانا پینا مکروہ ہے،
ذکر بول سکتا ہے صرف اللہ کے ذکر کے لیے. صحیح بالے. اور کہہ رہے ہیں کہ اذان و اقامت کا دہرانا صحیح جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جب اس کو سنے، لیکن اس پر ظاہراً کوئی سند نہیں ہے. مشہور کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی شامل نہیں ہے یہ پوری اذان و اقامت، یا شامل ہے؟ پوری اذان و اقامت اللہ کے ذکر کو شامل نہیں ہے. مثلا یا علی الصلاۃ یا علی الفلاح، یہ اللہ کے ذکر کو شامل نہیں ہے. صحیح. لخروج حیالات، کیونکہ حیالات جو ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. مثلا یا علی اللہ، مثلا حی علی الصلاۃ یا علی الفلاح، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے ذکر کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے، خود ہی اللہ کا ذکر تھوڑا ہی ہے. ومن ثم حکا المصنف بلے کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے مطلقاً اللہ کی حمد کرنا، اس کا شکر کرنا، یعنی پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ جو حکایت الاذان وقرات آیت الکرسی، یہ یعنی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ کے ذکر میں کوئی مشکل نہیں ہے. ولی ضرورہ، اور ضرورت کے لیے بول سکتے ہیں. کوئی کام ہے زبردست، یعنی ایمرجنسی ہے، یا مثلا کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کوئی بات جو ضروری ہے، بول سکتے ہیں ضرورت کے لیے. صحیح ہے. حاجت میں بول سکتے ہیں اگر اس کو آپ فارغ ہونے تک مؤخر نہیں کر سکتے، یعنی اس وقت بولنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. صحیح، تو بتا دیں. اچھا، صلوات پڑھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ اللہ کے نبی کا نام سنیں تو آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ مان لیں کہ مثلا کوئی کسی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں. اور بسم اللہ وغیرہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. بلکہ کہا گیا ہے کہ مستحب ہے بسم اللہ وغیرہ پڑھنا. سلام کا جواب دینا چونکہ واجب ہے تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ ایسے آدمی کو سلام کرنا مکروہ ہے. حالانکہ ایسے انسان کو سلام کرنا مکروہ ہے. اور جو جواز کا ذکر آیا ہے اذان میں، اس کے کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی عام ہے، مکروہ نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے. کیا ہے کہ اذان و اقامت وغیرہ کا دہرانا، کیونکہ دونوں طرف اس کے مساوی نہیں ہے. جواز کا مطلب تو یہ جاتا ہے مباح ہے اگر مساوی ہو دونوں طرف. یہ دونوں طرف مساوی نہیں، بلکہ اذان اقامت کو دہرانے کو کہا گیا، اذان کو دہرانے کے لیے کہا گیا ہے. خیر، اور یہ عبادت بھی ہے. اور عبادت جو ہے وہ مثلا واقع نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے. عبادت میں رجحان پایا جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ چلیں وہ شرح میں انشاءاللہ یعنی عبارت کی تطبیق میں ہوگا. چلیے، یرحمکم اللہ. جی کر لیتے ہیں اس کی. مکروہ چل رہا ہے تو تطبیق. والفنا بکسر الفا، یعنی فنا. فنا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مُمْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِ الدَّارِ، وہ ہے کہ جو گھروں کے آگے یا اس کے اطراف میں جگہیں ہوتی ہیں گھر کے. وَهُوَ حَرِيمُهَا خَارِجُ الْمَمْلُوكِ مِنْهَا، اور وہ حرم ہوتا ہے گھر کا، لیکن وہ خارج ہوتا ہے گھر کی ملکیت سے، مملوک سے، یعنی خارج ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، جو گھر کے آس پاس اس میں ہوتا ہے چاروں طرف. والملعن، اور ملعن یعنی ایسی جگہ پر، وہو مجمع الناس، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، مجمع الناس جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی ایسی جگہوں پر بھی پیشاب پائخانہ کرنا کہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہوں. او منزلہم، یا ان کی منزل ہو، یعنی لوگ وہاں پر آتے ہوں. او قارعۃ الطریق، یا راستہ چلتے ہوں، راستہ طے کرتے ہوں. قارعہ یعنی قطع کرنا، یعنی راستہ چلنا، طے کرنا. قارعہ کہتے ہیں کسے، یعنی کاٹنا، قطع کرنا. او ابواب الدور، یا گھروں کے دروازوں پر. کہہ رہے ہیں کہ او ابواب الدور، یا گھروں کے دروازوں پر.
وتحت الشجرۃ المثمرہ، اور پھلدار درختوں کے نیچے، وَهِيَ مَا مِن شَأْنِهَا أَن تَكُونَ مُثْمِرَةً وَإِن لَّمْ تَكُن كَذَلِكَ بِالْفِعْلِ، اور پھلدار درخت کے نیچے کرنا مکروہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے پھلدار درختوں کا؟ جن کی شان یہ ہو کہ ان پر پھل آتے ہوں، چاہے اس وقت پھل نہ بھی ہو، بالفعل ان کے اوپر پھل نہ بھی ہو لیکن وہ پھلدار ہوتے ہیں، ان پر پھل آتے ہیں۔ خیر، چونکہ وقت تمام ہو گیا تو اس لیے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب باقی آنے والے درس میں آئے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں اگر کوئی آپ کو تطبیق میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہے، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیے۔ والحمد للہ رب العالمین۔